اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ بقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر جس طرح ابتدائی آیات کے اندر ذکر ہو گیا ہے، 3 طبقات کا ذکر تھا۔ پہلا طبقہ مومنین کا تھا، دوسرا طبقہ کافروں کا تھا، اور تیسرا طبقہ منافقین کا تھا۔ اب کافروں کے طبقے کے اندر 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو کہ بت پرست ہوتے تھے، ان کا کوئی دین نہیں تھا، ان کا کوئی مذہب نہیں تھا، اور دوسرا وہ طبقہ کہ جو اہل کتاب تھے اور آسمانی کتاب کے ماننے والے تھے، اللہ کی توحید کو بھی ماننے والے تھے، اسی طرح اپنے دور کے اندر رسولوں کی رسالت کو بھی ماننے والے تھے، وہ وحی کے بھی قائل تھے اور جنت جہنم کے تصور کے بھی قائل تھے۔ ایسے لوگوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت نے ان اہل کتاب کو پیغام دینا شروع کر دیا، چونکہ مدینہ منورہ کے اندر ان کی ایک بہت بڑی تعداد آباد تھی، اس لیے ان کو بھی قرآن کا وہ پیغام پہنچانا لازمی تھا کہ جس پیغام پر اللہ رب العزت نے باقی تمام انبیاء کو بھیجا ہوا تھا، اور پھر ان انبیاء کی کتابوں کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کا تذکرہ موجود تھا۔ اور بنیادی طور پر یہ جو مدینہ منورہ کے اندر آباد یہود و نصارہ تھے، یہ سارے کے سارے اصل میں مصر اور شام کے باشندے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر دیکھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئیں گے، تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے لیے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے آبا اور اجداد۔ اگرچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کا اعلان ہوا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو پھر انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کی اکثریت نے انکار کر دیا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا۔ یہاں پر ان کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل در حقیقت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کا معنی عبداللہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بنو یعقوب نہیں فرمایا کہ اے یعقوب کے بچوں، یعقوب کی اولاد، بلکہ اسرائیل کا لفظ فرما دیا، عبداللہ، اے عبداللہ کی اولاد۔ اور عبداللہ کے لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے اشارہ دے دیا کہ جن کی اولاد ہو وہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، اس لیے ان کی زندگی کو فالو کرو، ان کی زندگی پر عمل کرو، اور انہوں نے جو تمہیں سکھایا ہوا ہے ان چیزوں پر عمل کر لیا کرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کی اولاد۔ اور بنو اسرائیل کی اولاد نیچے آ کر کے پھر 2 حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی امتی کہلائے، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کہلائے، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے۔ نصارہ کہا کرتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کو یہودی کہا جاتا تھا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کو عیسائی یا نصرانی کہا جاتا تھا، جن کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ آپس میں جو وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے تھے عیسائی غلط ہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی غلط ہیں، تو ایک دوسرے کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف خطاب فرمایا، یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے۔ میں نے تمہارے اوپر بہت ساری نعمتیں کی ہیں، یعنی تمہارے اندر میں نے ہزاروں انبیاء بھیجے، اور تمہارے خاندانوں کے اندر میں نے لوگوں کو، انبیاء کو نبوتوں سے سرفراز فرمایا، اور تمہارے ہی خاندانوں کے اندر میں نے کتابیں بھی انبیاء کو دے دی، اور تمہارے ہی آبا و اجداد تھے کہ جنہوں نے اللہ سے سوال کر لیا کہ اللہ ہمیں کھانا چاہیے، تو اللہ پاک نے ان کو من و سلوہ سے نواز دیا۔ جب انہوں نے سوال کر لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں موجودہ زمانے کے لوگوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ یعنی بہت ساری نعمتوں سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نوازا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، ان تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو میرے ساتھ وعدے کیے ہیں ان سارے وعدوں کو پورا کر لو،
ऊफ़ि बिअहदिकुम, तो मैं तुम्हारे वादों को पूरा कर लूँगा। मेरा वादा कि वलक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम इस्नई अशरा नक़ीबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल से वादा लिया था। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, इस वादे से मुराद ये है कि उनको कहा गया था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तुमने उनकी नबुव्वत पर ईमान लाना है, तो मैं तुम्हारे वादों को पूरा करूँगा। और वो वादा क्या है, लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यआतिकुम, कि मैं तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। और दूसरी बात यह है कि जो तुम में से अहले किताब हैं उन्होंने पहले पैगंबर पर भी ईमान रखा हुआ है और फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी ईमान कबूल कर लिया, तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनको दोहरा अजर दूंगा, डबल अजर दूंगा, उस ईमान का भी और इस ईमान का भी। अल्लाह फरमाते हैं वइय्या फरहबून, और ख़ास मुझसे ही डरा करो। ये ना कहा करो कि अगर हमने हक की बात बता दी अपने मुक्तदियों को, हाँ मोहल्ले वालों को अगर हमने हक की बात बता दी तो मोहल्ले वाले हमसे बिगड़ जाएंगे, मुक्तदी हमसे बिगड़ जाएंगे, हमारे जो मुरीद हैं वो हमसे चले जाएंगे, हमारे जो अकीदतमंद हैं वो हमसे दूर हो जाएंगे, और फिर हमारी तनख्वाहें बंद हो जाएंगी, फिर हमारे सरसाए नजराने बंद हो जाएंगे, फिर हमारे पैसे और चंदे बंद हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं ये बात दिल के अंदर ना रखो, सारी मखलूक से एतकाद उठा करके तुम खालिस मेरे ऊपर एतमाद रखो, फिर देखो मैं तुम्हारी झोलियां कैसे भरता हूं। खास मुझसे डरा करो। व आमिनू, और ईमान लाओ, बिमा, उस किताब के ऊपर, अनजल तो, जिसको मैंने उतारा हुआ है, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, जो तस्दीक करने वाली है तुम्हारे पास जो किताब है उसकी। यानी जो तुम्हारे पास किताब है, तौरात है, कुरान मजीद, उसकी भी तस्दीक करने वाला है। अगर तुम्हारे पास इंजील है और अगर तुम्हारे पास ज़बूर है तो कुरान मजीद इन सारी किताबों की तस्दीक करने वाला है। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि जो मौजूदा तौरात, ज़बूर और इंजील के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है कुरान उन चीज़ों की तस्दीक करता है, हाशा नहीं, ये बात ज़हन नशीन कर लें। इससे मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस हकीकी सूरत के अंदर इन तीनों किताबों को उतारा था कुरान मजीद, उनकी तस्दीक करने वाला है। अब ये नहीं है जो यहूदियों ने, ईसाइयों ने अपनी तरफ से बाइबल के अंदर, अहदनामा कदीम के अंदर, अहदनामे जदीद के अंदर जो लोगों ने अपनी तरफ से मर्जी से डाल दिया है और मर्जी से निकाल दिया है, कुरान कभी भी उन चीज़ों की तस्दीक नहीं करता है। वला तकूनु, और ना हो जाओ, अव्वल काफिरिन बिही, कुरान मजीद के पहले पहले मुनकिर। यानी कुरान मजीद उतर रहा है, तुम भी मौजूद हो, वही का ज़माना तुम्हें मिला हुआ है और नुज़ूल वही के माहौल को भी तुमने देखा हुआ है। अब अगर इसी माहौल के अंदर कुरान मजीद का इनकार करोगे तो आगे आने वाली नस्लें भी कुरान का इनकार करेंगी, तो सारा वबाल तुम लोगों के ऊपर पड़ेगा, सारा वबाल। क्यों? इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने अच्छे काम की बुनियाद रखी, जो लोग उस अच्छे पर अमल करेंगे तो बुनियाद रखने वाले को सवाब मिलता रहेगा, और जिसने बुरे काम की बुनियाद रखी तो आगे जितने लोग भी उस बुरे काम पर अमल करेंगे तो उन सब की बुराई का वबाल भी इस बुनियाद रखने वाले के ऊपर पड़ेगा। इसलिए अगर तुमने कुरान मजीद का इनकार कर लिया तो कुरान मजीद के इनकार की बुनियाद तुम रख लोगे, और आगे जितने लोग भी कुरान मजीद का इनकार करेंगे तो सारे का सारा वबाल तुम्हारे सर पर आएगा। इसलिए फरमाया वबाल से डराने के लिए वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, यानी कुरान मजीद के पहले पहले मुनकिर ना बनो। वला तश्तरू बिआयाती, और मेरी आयतों के बदले में ना लिया करो समनन कलीला, थोड़ी सी कीमत, यानी थोड़ी सी कीमत मेरी आयतों के बदले में ना लिया करो। इसका मतलब क्या है? अगर बहुत ज़्यादा कीमत मिलती है तो ठीक है, मतलब अगर 100,000, 500 या इसी तरह 5,000, 10,000 अगर कोई बंदा लेना चाहे तो उनको बंदा ये कह के मना कर दे कि नहीं जी ये तो बहुत थोड़ी सी कीमत है, और दूसरा बंदा अगर 2-4 करोड़ लेता है तो क्या मतलब है? उसका 2-4 करोड़ लेना जायज़ होगा? नहीं। क्यों? कुरान मजीद ने तो कह दिया है समनन कलीला, थोड़ी कीमत ना लिया करो, मतलब क्या ज़्यादा लिया करो? नहीं बाबा, बात यह है कि कुरान मजीद के बदले में करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, कितने कितने खरबों हो जाए, कुरान मजीद के बदले में ये कीमत फिर भी कम है।
ساری دنیا اگر سونوں سے بھر دی جائے اور قرآن مجید کے مقابلے میں رکھ دی جائے تو قرآن مجید کے مقابلے میں یہ قیمت پھر بھی کم ہے، لہٰذا جتنی زیادہ ہو جائے وہ پھر بھی کم ہے، یہ نہ لیا کرو۔ اچھا، یہاں پر ایک مختصر سی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، لوگ اپنے گھروں کے اندر طلباء کو بلا کر کے ان کے سامنے قرآن مجید رکھ کر کے ان کو قرآن مجید پڑھانے کا کہتے ہیں، اپنے میتوں کے ایصال ثواب کرنے کے لیے، اور پھر ان کے سامنے لا کر کے کوئی چائے رکھتا ہے، کوئی پراٹھے رکھتا ہے، کوئی کھانا رکھتا ہے، کوئی دیگیں رکھتا ہے، کوئی بریانی رکھتا ہے، کوئی مطلب کھانے کی چیزیں رکھتا ہے، یا نقد ان کو کچھ پیسے دیتے ہیں۔ یہ کام حرام ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کے بدلے میں اس طرح ایصال ثواب اور پڑھنے کے بدلے میں ایسی چیزیں وصول کرنا شریعت کے نزدیک حرام ہے، اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب حرام نہیں ہے، اس کے بدلے میں یہ کام اور یہ چیزیں وصول کرنا اور قیمت اور اجرت حاصل کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ ایصال ثواب اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر کے کسی کراچی والے کے لیے دعا کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھ کر کے اس کے لیے بخشتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر کراچی والا کسی دور دراز اور وہ افریقہ کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کے لیے قرآن خوانی کرتا ہے اور اس کو بخشتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ لیا کرو بھی آیاتی، میری آیتوں کے بدلے میں، ثمنًا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ سے ہی بچتے رہو، مجھ سے ہی بچتے رہو، یعنی میرے عذاب سے بچتے رہو، میری نافرمانی سے بچتے رہو، ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو نہ ملایا کرو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپایا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ حق کی باتیں اٹھا کر کے تم باطل کے ساتھ ملا کر کے مغلوبے بنا دیتے ہو، پھر نہ کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر حق کون سی چیز ہے اور باطل کون سی چیز ہے، ایسے تم نے مغلوبے بنا دیے، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا، سنت اور بدعت کو تم نے آپس میں مختلط کر لیا، کبھی بدعت کو سنت کہہ دیا اور سنت کو بدعت کہہ دیا، کبھی شرک کو توحید کا نام دے دیا اور کبھی توحید کو شرک کا نام دے دیا۔ ایسے کام نہ کیا کرو۔ کبھی اسلام کو کفر کہہ دیا اور کبھی کفر کو اسلام کہہ دیا، مطلب اپنے ذاتی مفاد کے لیے، پیسے ملنے کے لیے، تنخواہیں ملنے کے لیے، گرانٹیں وصول کرنے کے لیے، اور درباروں پر جا کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا ہے، وہاں پر تمہیں جو نذرانے ملتے ہیں، جیبیں بھرتی ہیں، ان کاموں کے لیے تم لوگ حق کو باطل سے ملاتے ہو، باطل کو حق سے ملاتے ہو، حق کو چھپاتے ہو۔ کوئی بندہ تم سے پوچھ لیتا ہے کہ حق کی بات کون سی ہے، تم محض اپنی آمدنی بند ہونے کے ڈر سے تم لوگ حق کو چھپا دیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سمجھتے بھی ہو کہ اللہ کے رسول ہیں، واقعی حق سچے پیغمبر ہیں، واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور واقعی جو پیغام لے کے آیا ہوا ہے یہ پیغام وہی ہے جس کی طرف اشارہ تورات کے اندر بھی ملا تھا، انجیل کے اندر بھی ملا تھا، زبور کے اندر بھی ملا تھا۔ سارے اشارے بھی سمجھتے ہو، خاندان کو بھی سمجھتے ہو، ذاتی علامات کو بھی سمجھتے ہو، لیکن پھر بھی صرف پیٹ کی پوجا کی وجہ سے، جیبوں کی خرچی بند ہو جانے کی ڈر کی وجہ سے حق کو چھپا دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حال یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہو کہ جو چیز تم چھپا رہے ہو یہ حق ہے اور جو تم بتا رہے ہو یہ باطل ہے، جانتے بھی ہو لیکن پھر بھی انکار کرتے ہو۔ اور گناہ کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کو جانتے ہوئے بھی، سمجھتے ہوئے بھی اسی پر عمل کرے اور حق کو چھپائے۔ اور یہ علماء، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو کہہ دیا گیا ہے، یہ پیغام اس امت کے علماء کے لیے بھی ہے، جو سنت اور بدعت کو ملاتے ہیں، توحید اور شرک کو ملاتے ہیں، اسلام اور کفر کو ملاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، اور قرآن کے مقابلے میں اور چیزیں لا کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور جب لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن سے یا حدیث سے کوئی دلیل لاؤ، تو کہتے ہیں جی ہمارے اکابر کیا نہیں سمجھتے، ہمارے اکابر کو کوئی قرآن و سنت کی سمجھ نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے جو اکابر ہیں، اکابر کی باتیں ہماری سر آنکھوں پر ہیں، ہم اکابر کی باتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اکابر ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ اکابر کی باتیں ہم تائید کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن دلیل کے طور پر ہم اپنے اکابر کی باتیں پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے پہلے قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس، اس کے بعد اکابر صاحب، ان کے بعد مفتی صاحب، حاجی صاحب، مرشد صاحب، پیر صاحب، شیخ صاحب،
یہ سارے جتنے صاحبان ہیں یہ سارے ان چاروں کے بعد ہیں۔ ان چاروں کی باتوں کو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس ان چاروں پر پیش کیا جائے گا۔ اگر ان سب کی باتیں قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کے مطابق نکلی تو ہماری سر آنکھوں پر ہے، لیکن اگر ان کی باتیں قرآن اور سنت، اجماع اور قیاس کے خلاف جاتی ہیں تو پھر ہمیں یہ لوگ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ، رسول، اجماع اور قیاس چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاللہ خیر حافظہ۔